نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد وليعفوا وليصفحوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال الله تعالى في المقام الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. شوق و محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں. روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر فقط ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ جل جلالہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. بڑا ہی پیارا واقعہ اور مختصر ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتا تھا. بڑا ہی وہ گنہگار تھا، سیاہ کار تھا، زنا کا وہ عادی تھا، شرابیں بھی وہ پیتا تھا، والدین کا وہ نافرمان بھی تھا. ہوا ایسے کہ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا. اب لوگوں نے بجائے دفنانے کے اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا. یہ جو پیسے دے رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیان سنیں توجہ کے ساتھ. صلو علی الحبیب. وہ بندہ اتنا گنہگار تھا، اتنا سیاہ کار تھا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا. اب مرنے کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ دفنانے کا آتا ہے. لوگوں نے بجائے دفنانے کے اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا. اتنا وہ گنہگار تھا، پورے قبیلے میں یہ مشہور تھا کہ اس سے بڑا کوئی بندہ گنہگار نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا اے پیارے موسیٰ، فلاں قبیلے میں میرا ایک نیک شخص انتقال کر گیا ہے. لوگوں نے بجائے دفنانے کے اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے. اے موسیٰ وہاں پر جاؤ اور اس کی تدفین کے معاملات دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے اس قبیلے میں جاتے ہیں. اس شخص کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ فلاں نامی شخص کہاں پر ہے. تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہوا ہے، آپ گنہگار کے شخص کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں سے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میرا رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی تدفین کے معاملات دیکھوں. حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے تدفین کے معاملات دیکھ لیے گئے، دفن کر دیا گیا. بعد میں رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں باری تعالیٰ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تیرا فرمان ہے یہ تیرا نیک بندہ ہے، تیرے ہی بندے کہتے ہیں بڑا گنہگار تھا، شرابیں پیتا تھا، زنا کرتا تھا، والدین کا نافرمان تھا، تیرے حکموں کو پامال کرتا تھا. باری تعالیٰ معاملہ کیا ہے؟ تو میرا رب حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، بے شک یہ بندہ گنہگار تھا، سیاہ کار تھا، زنا بھی یہ کرتا تھا، شرابیں بھی یہ پیتا تھا، والدین کا یہ نافرمان بھی تھا، لیکن اے موسیٰ جب کبھی یہ تورات کھولتا تھا اس میں میرے پیارے محبوب کا نام دیکھتا تھا، اس نام کو آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا، اس نام کو چوم لیا کرتا تھا اور میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لیا کرتا تھا. اے موسیٰ مجھے اس کی ادا اتنی پسند آئی میں نے اس کی بخشش فرما دی.
یہاں پہ بڑا ہی پیارا نقطہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس بندے کی بخشش ہوئی وہ بندہ کس کا امتی تھا؟ بولے نا، کس کا امتی تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا۔ بخشش کا ذریعہ کیا بنا؟ بخشش کی وجہ کیا بنی؟ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو، وہ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھے، رب کریم اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن جو حضور کا غلام ہو اور وہ حضور پر درود پاک پڑھے تو حضور علیہ السلام کیسے شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ درود پاک پڑھا کریں، درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ درود پاک پڑھتے ہیں، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے آیا ہے کہ آج ندیم بھائی کی والدہ کا سالانہ ختم بھی ہے اور انہوں نے اس موقع پر افطاری کا اہتمام بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی بخشش فرمائے۔ عموماً ایسے مواقع پر خاندان جمع ہوتا ہے، خاندان کے دیگر افراد بھی جمع ہوتے ہیں، اور عموماً دیکھنے میں ایسا آیا ہے یا سننے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کا ختم ہوتا ہے، والدین ہوں یا کوئی بھائی کی صورت میں ہو یا باپ کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، جب کسی کا ختم ہوتا ہے، سالانہ ختم ہوتا ہے، 40ویں کا ختم ہوتا ہے یا تیجے کا ختم ہوتا ہے، تو عموماً وہاں پہ بیان ہوتا ہے اصالِ ثواب پر۔ تو آج بھی انشاءاللہ اس موقع پر چند روایتیں پیش کروں گا، لیکن میرا آج کا موضوع اصالِ ثواب نہیں ہے۔ آج ماشاءاللہ خاندان جمع ہوئے ہوں گے، تو عموماً خاندان میں کیا کیا برائیاں پائی جاتی ہیں، خاندان میں کون سے ایسے معاملات پائے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پورا خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ آج اس حوالے سے چند منٹ کی گفتگو ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں، العقائد والمسائل یہ کتاب ہے، اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال تمہارے والدین پر پیش کیے جاتے ہیں۔ جب بندے کے والدین مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد اولاد کے اعمال والدین پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں، نیکیاں اس میں ہوں، اس میں نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، دیگر نیک اعمال ہوں، اچھے اعمال ہوں، تو والدین اس اعمال نامے کو دیکھ کر، اس عملوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اگر یہی اعمال برے ہوں، معاذ اللہ کسی کا دل دکھایا ہو، قطع تعلقی کی ہو، والدین کو ستایا ہو، کسی کو گالی دی ہو، دھوکہ دہی کی ہو، تو یہی والدین اس پر پھر ناخوش ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے والدین تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک ہی شخص ہے، وہ جنت کیسے ہو سکتے ہیں، دوزخ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو وہ جنت ہوں گے یا تو دوزخ ہوں گے، دونوں ایک ٹائم پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہو، والدین کا حکم مانتے ہو جو شریعت کا حکم ہے، والدین کی خدمت کرتے ہو، ان کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ پیش نہیں آتے، انہیں گالیاں نہیں دیتے، تو یہی والدین تمہارے لیے جنت ہیں۔ اسی کے برعکس کر لیا جائے، اگر تم اپنے والدین کو ستاؤ، ان کو گالیاں دو، معاذ اللہ ان کو مارو، تو یہی والدین تمہارے لیے دوزخ بن جائیں گے۔ والدین بہت بڑی نعمت ہے، جن کے پاس آج والدین جیسی نعمت نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے۔ اولاد بھی دوبارہ مل سکتی ہے، بیوی بھی دوبارہ مل سکتی ہے، دنیا جہان کی ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن والدین ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ دوبارہ نہیں مل سکتی۔ جو والدین کی شفقت ہے، جو محبت ہے، وہ دوبارہ نہیں مل سکتی۔ تو تمام اسلام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کا ادب کیا کریں، اگر حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، اگر دنیا سے وفات پا چکے ہیں تو ہر جمعے والدین ان کی قبرستان جائیں، ان کی قبر پر جائیں، سورہ یاسین وغیرہ پڑھیں۔ سورہ یاسین کی بڑی برکتیں ہیں، احادیث کا بہت زیادہ خلاصہ ملتا ہے، لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے وہ کچھ اور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عموماً ایسے مواقع پر
پورا خاندان جمع ہوتا ہے، بھائی وغیرہ بہنیں وغیرہ جمع ہوتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میں جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان طریقے سے لے گا اور اسے جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ توجہ کے ساتھ توجہ نکل لیں، بچوں سے گزارش ہے چپ کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب بھی آسان طریقے سے لے گا اور اسے جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ پہلی بات کون سی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے عطا کر دو۔ اور تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کر دو۔ آج ماشاءاللہ عز و جل بتایا گیا تھا کہ آج ندیم بھائی کے بھائی وغیرہ بھی یہاں پہ جمع ہیں اور دیگر جو دوست احباب ہیں وہ بھی جمع ہیں۔ قرآن پاک میں نے ایک آیت تلاوت فرمائی تھی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو اور صلح کرو۔ اب معافی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ہی فضیلت، معافی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی ہی روایات فرمائی ہیں، بڑی ہی احادیثیں آئی ہیں جس میں معاف کرنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ بڑا ہی پیارا واقعہ، تعالی علیہ وسلم ایک بار جنگ کے لیے صفیں درست فرما رہے تھے۔ اب آج کل کے دور میں تو جنگیں رہی نہیں ہیں، پہلے دور میں جنگیں ہوتی تھی تو صف بندی ہوتی تھی، پوری صفیں ہوتی تھیں، تلواریں ہاتھ میں ہوتی تھیں، تو آج کل تو وہ نظام ہی نہیں ہے۔ تو صفیں درست فرما رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ جس کسی کا مجھ پر حق ہے یا جس کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے تو وہ آ کر لے لے۔ توجہ ادھر رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کسی کا حق مجھ پر ہے یا جو شخص مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے وہ مجھ سے آ کر لے لے۔ اب جب یہ اعلان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، میرا ایک حق آپ پر ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، یہ شخص کون ہوتا ہے جو حضور سے بدلہ لے؟ حضور امام الانبیاء ہے، تاجدار انبیاء ہے اور حضور سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلا لیا۔ قریب بلانے کے بعد فرمایا کہ تم کون سا مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ ایسے ہی جنگ کے لیے صفیں درست فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، میرا پیٹ تھوڑا سا صف سے باہر نکلا ہوا تھا تو آپ نے اپنی چھڑی میرے پیٹ پر لگائی تھی، لہٰذا میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام حیران پریشان ہو گئے کہ یہ شخص حضور سے بدلہ لے رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آؤ جو بدلہ لے لو۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے میرے جسم پر، میرے پیٹ پر چھڑی لگائی تھی اس وقت میرے پیٹ پر کوئی چادر نہیں تھی، میں برہنہ تھا، صرف میں نے ستر اپنا چھپایا ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں کہ یہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بدلہ بھی لینا چاہ رہا ہے اور اوپر سے کہتا ہے کہ جیسے آپ نے کیا تھا ویسے ہی میں نے بدلہ لینا ہے۔ تو قربان جائے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ آج ہم اپنے اوپر بھی غور کریں، ہم کسی سے اگر بدلہ لیتے ہیں اولاً تو حکم یہ ہے کہ معاف کر دیں، اگر بدلہ لیتے ہیں تو ہم ضرورت سے زائد بدلہ لیتے ہیں، افضل صورت تو یہی ہے کہ معاف کر دیں۔ لیکن قربان جائے امام الانبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، لیکن پھر بھی معافی کے بجائے بدلہ لے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ معاف کر دو، صحابی نے معاف کر ہی دینا تھا لیکن آپ نے فرمایا بدلہ لے لو آ کر۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ جب آپ نے میرے پیٹ پر وہ چھڑی لگائی تھی تو اس وقت میرا پیٹ ننگا تھا، تو لہٰذا میں بھی ایسے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو مبارک جبہ تھا وہ اتارا، آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور فرمایا کہ آ کر اپنا بدلہ لے لے۔ تو قربان جائیں اس صحابی کی عظمت پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح فرمانے پر۔ روایات میں آتا ہے اور روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بھاگ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے ساتھ لپٹ گیا اور عرض کی یا رسول اللہ میں بدلہ آپ سے نہیں لینا چاہتا، بلکہ میں نے اس نیت سے کیا تھا کہ جنگ پہ جانے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مسح ہو جائے، تاکہ اگر میں شہید ہو بھی جاؤں کل بروز قیامت جہنم کی آگ میرے جسم کو نہیں چھوئے گی۔ یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عقیدہ۔ یہ واقعہ تو عشق رسول کے بارے میں ہے، لیکن یہاں پر ایک بہت ہی پیارا ہمیں درس ملتا ہے۔ وہ درس کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ معاف کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معاف کرنا چاہیے، معافی کے بارے میں بڑی روایات ملتی ہیں۔ تو آخر میں جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ افطاری کا وقت ہے، تو اس سے چند منٹ قبل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ یا باری تعالیٰ گناہ گار ہیں، عشرہ رحمت بھی ہم نے گزار دیا، عشرہ مغفرت بھی ہم نے غفلت میں گزار دیا، اور آخری عشرہ بھی ہم سے جدا ہونے والا ہی ہے۔ آج 2-3 روزے اس کے ہو چکے ہیں، دوسرا روزہ ہے وہ بھی جدا ہونے والا ہے، پیچھے 7 روزے یا 8 روزے باقی رہ جائیں گے۔ تو سب اپنے اوپر غور کریں کہ ہم نے ماہ رمضان تو پا لیا ہے کہ ہم نے ایسے اعمال کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے کر جانے لگے تو جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ماہ رمضان کو پائے لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ شخص ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کہا تھا۔ اب غور کریں، سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور وہ بد دعا دے رہے ہیں، اور امام الانبیاء اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو ماہ رمضان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا الہ العالمین، یہاں پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یہاں پہ بیٹھ کر تیرا ذکر خیر کیا، تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کی، اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی بتقاض بشریت اس کو معاف فرما۔ میرے مولا اس کا ثواب تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، ولی ذات علماء صلحاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص اس طعام کا ثواب، اس کار خیر کا ثواب ندیم بھائی کے والدین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی قبر کو تحدے کی نگاہ وسیع فرما دے۔ میرے مولا قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ میرے مولا قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔